السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامع نظیر وقار، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ المائدہ آیت نمبر 28 اور 29 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَّ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ۔ پچھلی آیت میں اللہ رب العالمین نے قابیل اور حابیل کا واقعہ، یعنی قابیل کا حابیل کو قتل کرنے کا جو ارادے کا ذکر ہوا، تو اب دونوں بھائیوں میں باہمی مکالمہ ہے، یعنی تقویٰ اور حسد کی جنگ ہے۔ اگر تقویٰ والے دنیاوی جنگ ہار بھی جائیں نا، وہ پھر بھی سرخرو ہو جاتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتے ہیں، دنیا میں نام اور آخرت میں کامیابی پا جاتے ہیں۔ تو فرمایا لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي، لَئِن بَسَطْتَ، اگر آپ اپنا ہاتھ چلائیں گے، اب حابیل کہہ رہا ہے قابیل کو کہ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي، اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، ہاتھ بڑھائے گا، دست درازی کرے گا، ما انا بباسط یدی، میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا الیک لاقتلک، تجھے قتل کرنے کے لیے، یعنی اگر تو میرے قتل کے در پہ ہے، اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو میں تو ایسا ہرگز نہیں کروں گا، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے اللہ کا ڈر ہے، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، مجھے اللہ کا خوف ہے۔ یہ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ دونوں کا، انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، دونوں تیرے کھاتے میں ہو چلے جائیں، دونوں تیرے سر ہو جائیں، فتکون من اصحاب النار، اور پھر تو آگ میں جلنے والا، جہنم میں جلنے والا ہو جائے۔ ذالک جزاء الظالمین، اور یقیناً ظالموں کے لیے یہی بدلہ ہے۔ تو یہاں ایک نکتے کی بات ہے کہ جب حابیل نے قابیل سے کہا کہ میں اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، یعنی تیرا مقابلہ نہیں کروں گا، تجھے قتل کرنے کی کوشش نہیں کروں گا، تمہیں قتل کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، تو یاد رکھیں مقتول بھی اپنے قاتل کو قتل کرنے کے درپے ہو تو ایسی صورت میں دونوں جہنمی ہیں۔ ان بات کو ذرا غور کیجئے کہ اگر مقتول بھی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے قاتل کو قتل کر دوں، یعنی دو آدمی اور دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں دونوں گناہ گار ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ تو احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو قاتل ہے، مقتول کا کیا قصور؟ یعنی قاتل کا تو چلو مان لیا کہ وہ جہنم میں جائے گا، جو مقتول ہے اس کا کیا قصور ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ وہ بھی تو اپنے قاتل کے قتل کرنے پر حریص تھا، یعنی وہ بھی تو یہ چاہتا تھا کہ میں اسے قتل کر دوں۔ تو ایسی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں جہنمی ہیں۔ اس بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بات اخذ کر لی جائے کہ قاتل کے آگے لیٹ جائے کہ لے بے مجھے قتل کر لے، ایسی بات نہیں ہے، البتہ عدم تشدد کے ساتھ یعنی مدافعانہ کوشش کرنی چاہیے، بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یاد رکھیے ناحق جو قتل ہے اس کی سزا جہنم ہے، جہنم کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، یعنی قاتل کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی کہ
شرک کے بعد سب سے بڑا جو جرم ہے وہ عمدن قتل ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 93 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جب کوئی آدمی کسی مومن کو عمدن یعنی جان بوجھ کر قتل کرے، فَجَزَاؤُهُمْ جہنم، اس کی جزا، اس کا بدلہ جہنم ہے، خالداً فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہے گا، وغضب اللہ، اور اللہ کا غضب ہوگا اس علیہ، اس کے اوپر، ولعنہ، یعنی اللہ کا غضب اور اللہ کی لعنت اس پر ہوگی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِیمًا، اور اس پر بہت بڑے عذاب کا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے۔ یعنی ناحق کسی کو قتل کرنے کا جو بدلہ ہے وہ جہنم ہے، جہنم کے علاوہ اور نہیں ہے۔ یعنی وہ انسان چاہے نیک ہے، اچھا ہے، اس کے اعمال ٹھیک ہیں، لیکن یہ جو جرم ہے بذات خود قتل کا، تو اس کی سزا اللہ کے ہاں جہنم کے علاوہ اور نہیں ہے۔ اللہ رب العزت بعض اوقات جذبات میں آ کر لوگ بہت بڑے اقدام اٹھا لیتے ہیں، تو اللہ رب العزت ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے، اور تقوی اور اللہ کا خوف نصیب ہو ہمیں۔ یعنی یہ بہت بڑا ایک اور جگہ جو فرمایا قرآن پاک میں کہ ایک ایمان والے کا، ایک مومن کا قتل، بلکہ مومن نہیں ہے، ایک انسان کا قتل جو ہے وہ یوں سمجھ لیں ساری انسانیت کا قتل ہے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بہت بڑا جرم اور ظلم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔